قاضی فائز عیسی صاحب لندن میں موجود ہے اس وقت، اور وہاں پر ان کے پاس پاکستانی سفارت خانے کی گاڑی تھی۔ جیسے ہی وہ وہاں سے نکلے تو آ کے شایان گروپ ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ بھرپور قسم کا انہوں نے جو ہے وہاں پر وہ تماشا لگایا، ان کی گاڑی کے اوپر بھی کوئی انہوں نے باقاعدہ حملہ کرنے کی کوشش کی، اور نواز شریف صاحب بھی جب لندن میں گئے تھے تو ان کے ساتھ بھی ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا تھا اسی گروپ کی جانب سے۔ اب حکومت بالآخر اس کو یہ خیال آ گیا کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہیے، ان لوگوں کے خلاف۔ وقتی ہے میرے خیال سے، یہ کوئی آگے انہوں نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے، پیش رفت کچھ نہیں ہوگی، اگر کچھ ہوتی بھی ہے تو ان کی بلا سے انہوں نے بعد میں جا کر وہ سعودی عربیہ میں بھی مسجد نبوی میں جن لوگوں نے اس وقت کولڑ بازی کی تھی، تو بعد میں پھر شہباز شریف صاحب نے جب دورہ سعودی عربیہ کیا تو وہاں پر جا کر کنگ سلیمان سے انہوں نے جو ہے وہ ایم بی ایس سے محمد بن سلمان جو ہیں کرون پرنس ہیں وہاں کے، کنگ ہی ہیں ایک حساب سے کیونکہ وہی ڈیل کرتے تمام معاملات کو، تو ان سے خصوصی سفارش کی تھی جی کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ان لوگوں کو چھوڑ بھی دیا گیا تھا تب۔ اب پھر ایسا ہی ہوتا ہے جب یہ جو قانون ہے یہ کوئی تو یہ نہیں بنایا ہوا تمام ممالک نے، اس کے پیچھے کوئی بڑی وجوہات ہوتی ہے۔ اگر آپ مجرموں کو چھوڑ دیں گے تو پھر وہ یہی سب کریں گے۔ اب ان لوگوں نے بھی، عمران خان صاحب نے بھی کیا ایک خوبصورت جو ہے وہ شعور بانٹا ہے، ویسے کیا ایک پوری قوم جو تیار کی ہے انہوں نے بقول پی ٹی آئی کے، یہ یوتھ ہے ان کی اور یہ ٹائیگرز ہیں، تو دیکھ لیں پھر ان لوگوں کے کام کیا ہیں۔ اور یہ شعور تھا عمران خان صاحب کا جو انہوں نے بانٹا ہوا تھا، اصل میں غلطی ان کی بھی نہیں، وہ ایک کرکٹر تھے، تو دکاندار وہی بیچتا ہے جو دکان میں موجود ہو، تو انہوں نے وہی شعور دینا ہے جو انہوں نے سیکھا ہوا۔ تو کرکٹ میں تو یہی چلتا ہے نا جی، آج کے دور میں بھی یہی چلتا ہے، گالیاں دو گالیاں کھاؤ، یہی سب ہوتا رہتا ہے اس میں، تو وہی سب ہو رہا ہے۔ اب جو وزیر داخلہ صاحب نے جو ایکشن لیا ہے ذرا اس کی بات کر لیتے ہیں۔ وزیر داخلہ صاحب نے اب کہا ہے جی کہ کیونکہ یہ ہمارے سفارت خانے کی گاڑی تھی، اس پر حملہ ہوا ہے، تو لہٰذا ہم اب ان لوگوں کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ جو ہیں وہ بلاک کریں گے۔ وہاں پر بھی لندن میں بھی ان کے خلاف مقدمہ درج کرانے پر اس وقت حکومت غور کر رہی ہے۔ سفارت خانے کی طرف سے ان کے خلاف جو ہے وہ درخواست دی جا سکتی ہے کہ یہ سفارت خانے کی گاڑی پر حملہ آور ہوئے ہیں یہ تمام لوگ۔ تو معاملات کو اتنے ہلکے تو نہیں ہیں، لیکن حکومت ان چیزوں کی پیروی نہیں کرتی۔ پتہ نہیں کیا معاملات ہیں ان کے، حکومت کے کسی گروہ کو کوئی فائدہ مل رہا ہے ان چیزوں کا، یا کیا اس کے پیچھے راز ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے تب بھی جا کر سعودیہ نے جو بندے پکڑے ہوئے تھے انہیں بھی چھڑوا دیا تھا، تو اب بھی اگر لندن میں بھی کوئی پکڑا جائے گا تو کیا پتہ 6 مہینوں بعد شہباز شریف صاحب جائیں اور ان لوگوں کو وہاں سے چھڑوا دیں۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ان لوگوں کا یہ جو شایان گروپ ہے، ٹویٹر پر تو چلے انہوں نے فیک ایڈریس ڈالے ہوئے تھے اور فیک آئی ڈیز تھی، پر وہ تو ٹریس ہو چکی ہیں کب کی، کہ یہ لوگ کون ہیں، اصل میں ان کے نام کیا ہیں، یہ رہتے کہاں پر ہیں، ایوری تھنگ جو ہے وہ اس وقت حکومت کے پاس موجود ہے۔ اگر یہی حرکتیں ان کے گھروں میں یہاں پر شروع ہو جائیں یا وہاں پر بھی شروع ہو جائیں تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ کیونکہ نون لیگ چلے خود قیادت ان چیزوں کو سپورٹ نہ بھی کرتی ہو، لیکن جو کارکنان ہوتے ہیں نا وہ کسی بھی جماعت کے ہوں وہ سر پھیرے ہی ہوتے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے یہ ایک کلٹ، اگر ان کو کلٹ کہا جاتا ہے تو صحیح کہا جاتا ہے۔ یہ بات ہر دوسرے دن وہ ثابت بھی کر دیتے ہیں کہ اگر آپ ہٹلر کا دور دیکھیں اور پھر عمران خان صاحب کی فین فالوئنگ دیکھیں تو حالات بڑے جو ہیں وہ ملتے جلتے ہیں ان کے۔ جب حکومت میں تھے عمران خان صاحب نے بھی پروگرام بھی باقاعدہ بنایا ہوا تھا جی، 500 بندوں کی لسٹ رکھی ہوئی تھی جن کو لٹکا دینا تھا انہوں نے، لیکن وہ تو خیر پھر ان کا جو پلان ہے وہ فلوپ ہو گیا، وہ اتنی حکومت آگے چل ہی نہیں پائی، صدارتی نظام ہی نہیں لا پائے، تو بہت ساری جو ہیں وہ منصوبے پھر درے کے درے ہی رہ گئے۔ ورنہ عمران خان صاحب بھی خود کو ہٹلر ثابت کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی انہوں نے بھی، اور اب بھی ایسا ہی ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی ایک پیغام بھی دے رہی ہے موجودہ چیف جسٹس صاحب کو بھی، کہ اگر وہ پی ٹی آئی کے لیے حاکم نثار، عمر عطا بندیال اور بھی کچھ ججز ہیں، یا جو ہم خیال بینچ ابھی بھی ہے، جو 8 انمول رتن ہیں اس وقت سپریم کورٹ میں، 8 9 ہیں، تو اگر آپ ان لوگوں کی طرح پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا 3 سالوں بعد۔ عمر عطا بندیال صاحب نے بھی صرف رات کو عدالت کھولی تھی جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا، تو دوسرے دن انہوں نے ان کے بھی پوسٹر اٹھا کے تو جوتے مارنے شروع کر دیے تھے لندن میں۔ تو یہ یہی پیغام دے رہے ہیں اس وقت جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو بھی، کہ اگر آپ نے بھی ہمارے لیے کام نہ کیے تو پھر آپ کا بھی حشر یہی ہونا ہے۔
تو یہ کچھ تھی جی اس حوالے سے انفارمیشن. اب ذرا بات کر لیتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب. مولانا صاحب بھی ہلکے نہیں آ رہے حکومت کو, انہوں نے بھی رگیدنا شروع کر دیا ہے. آج انہوں نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا جی کہ حکومت نے تو بندے خرید لیے تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے ساتھ لوگ مل گئے تھے یا کوئی موذب قسم کے کوئی الفاظ ہوتے ہیں نا, وہ انہوں نے استعمال کوئی نہیں کیے. بڑے جو ہیں وہ بھی ٹھاٹ کے ساتھ بولے. انہوں نے بولا انہوں نے تو جناب بندے خرید لیے ہوئے تھے, اگر میں ساتھ نہ دیتا تو ترامیم بڑی جو ہیں وہ ڈینجرس قسم کی ہو جانی تھی, اس لیے میں نے ساتھ دیا ہے. اور میں نے بہت سارے جو ہیں وہ کام اپنے ڈال دیے, اور وہ سب کام نہیں کر پائی حکومت جو وہ کرنا چاہ رہی تھی. اب بات تو پھر ایک ہی بنتی ہے کہ حکومت خود بھی وہ ترامیم نہیں کرنا چاہتی تھی, اس لیے انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ہے وہ گندا استعمال کیا. ورنہ اگر حکومت پورے دل سے یہ کام کرنا چاہ رہی ہوتی تو انہیں پھر کیا ضرورت تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو ساتھ ملانے کی. یہ نہ بھی ساتھ آتے تو کیا ہوتا, کیا ہو جانا تھا, کچھ بھی نہیں. تو یہ کچھ مولانا صاحب نے بھی پھر بھی حکومت کو جو ہے وہ رگیدا ہے اچھا خاصا. وہ بھی پی ٹی آئی کو بھی ایک طرف سے وہ ناراض ہیں ان سے بھی کہ جی آپ پہلے کمٹمنٹ کر کے تو بعد میں آخر پر آپ مکر گئے. اور یہ بھی ایک بات ہے کہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں بن پائے, تو اس کے پیچھے بھی کردار سب سے زیادہ پی ٹی آئی کا ہی ہے. کیسے ہے وہ؟ ایسے ہے کہ پی ٹی آئی کو اس بات کی خبر تھی کہ پیپلز پارٹی اور مولانا مل کر منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنانا چاہتے ہیں. جیسے ہی پی ٹی آئی کو اس بات کا پورا علم ہوا تو انہوں نے آگے سے یہ کام ڈال دیا جی کہ وہ اس کمیٹی میں شامل ہی نہیں ہوئے. جس نے منتخب کرنا تھا چیف جسٹس کو وہ اس میں شامل ہی نہیں ہوئے, تو لہٰذا وہ 2 ووٹ جو ہیں وہ گھٹ گئے. تو اب ان لوگوں کے پاس بھی پھر کوئی چوائس نہیں رہی اور انہیں حکومت کی مرضی کے بندے کو سلیکٹ کرنا پڑ گیا. ورنہ جو ہے وہ کام بڑے آسانی سے ہو جانا تھا منصور علی شاہ صاحب کا بھی. تو منصور علی شاہ صاحب بھی اگر یہ کہا جائے کہ استعمال ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے ہاتھوں تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا. تو انہوں نے بھی جو ہے وہ آؤٹ آف دی وے جا کر بہت کام کیے پی ٹی آئی کے لیے, لیکن صلہ نہیں مل پایا اور پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ بھی دغا کر دیا ہے. عمران خان صاحب کو ویسے بھی امیدیں جن حضرات سے ہوتی ہیں, جن شخصیات سے ہوتی ہیں, اگر وہ اپنی امیدوں پر پورا نہ اتریں تو عمران خان صاحب ان کو ہمیشہ ہی جو ہے وہ کک آؤٹ کر دیا کرتے ہیں. پہلے انہیں, اور بہت ساری ایسی بھی, ویسے عمران خان صاحب کا کوئی ستارہ بھی ایسا ہے کہ جو لوگ ان کو جن لوگوں سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں وہ خود ہی ان کا جو ہے کچھ نہیں رہتا. پہلے ان کو یہ امید تھی کہ جناب فیض حمید صاحب آرمی چیف بنیں گے تو ہم نے ادھر لنکا ڈا دینی ہے, وہ نہیں بن پائے. پھر انہیں یہ امید تھی کہ اب جناب جو ہمارا چیف جسٹس آئے گا نا تو پھر ہم نے لنکا ڈا دینی ہے, وہ بھی نہیں ہو پایا. پھر آخری امید یہ بچی ہوئی تھی کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو پھر ہم نے کوئی جو ہے وہ تیر مار لینے ہیں. لیکن اب سچویشن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بھی ڈاواڈول ہی ہے, اور اگر وہ بن بھی جائیں تو شاید عمران خان صاحب کی امیدوں پر وہ بھی پورا نہیں اتریں گے, کیونکہ جمہوریت میں اور جو ایسے بڑے بڑے ممالک ہوتے ہیں ان میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بندہ کسی نے سلیکٹ کر لیا تو اب آپ نے وہی لگانا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا صدر بنے گا, پاکستان کا صدر نہیں بنے گا. سیکنڈلی یہ بھی ہے کہ اب امریکہ کے پاس وہ پہلے والی پاور نہیں رہی, ورنہ اگر ہوتی تو وہ اب کھل کر اسرائیل میں خود جا کر جنگ نہ لڑ رہے ہوتے. وہ نہیں گئے. مڈل ایسٹ میں ان کی حالت جو ہے وہ کافی پتلی ہو چکی ہے. بہت ساری جگہوں پر برکس نے ان کو ویسے بھی امریکہ کو جو ہے وہ اس کے ناک میں دم کیا ہوا ہے. تو امریکہ بیسیکلی اب ایک ڈوبتی ہوئی ریاست ہے جو چند سال اور ویسے ہی نکالے گی, اس کے بعد زوال کا شکار ہو جائے گی.